بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد اللہ کی لاڈلی نماز۔ تہجد جسے رات کی نماز بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک نفل عبادت ہے۔ تہجد کے معنی ہے بیداری۔ فرض نمازوں کے بعد نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی ہے، کیونکہ انسان رات کی نیند کو چھوڑ کر بستر سے الگ ہو کر اللہ کی یاد کو ترجیح دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باقاعدگی سے یہ نماز ادا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ فضائل تہجد قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے، ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی متنفس کو کچھ پتہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بھلا کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار سے رحمت کا امیدوار ہے۔ کہو کہ کیا وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے سب برابر ہیں؟ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک رات کے وقت اٹھنا ہی ایسا عمل ہے جو جس سے نفس اچھی طرح کتلا جاتا ہے اور بات بھی بہتر طریقے پر کہی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسا ہی کرتی ہے۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آبگینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح سے بات کریں، قربا کو کھانا کھلائیں، ہمیشہ روزے رکھیں اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی ہے۔ نماز تہجد پڑھنے کا حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد رات کو جب ملک کی آواز سنتے تھے تو اٹھ جایا کرتے تھے، اور اس نماز میں وسعت ہے، یعنی گنجائش ہے کہ جتنی طاقت اتنی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جبکہ اس وقت آپ ممبر پر تھے، کہ رات کی نماز یعنی تہجد کس طرح پڑھنے کے لیے آپ فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھ، اور جب صبح قریب آنے لگے تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ 1 رکعت ہی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی آخری نماز کو طاق رکھا کرو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت معید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز تہجد کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تجھے صبح طلوع ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد گزار بنائے، ہم سے راضی ہو، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آپ سب بھی تہجد، رمضان چل رہا ہے، تہجد پڑھنے کی عادت بنائیں۔